الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ مریم شروع کر رکھی ہے اور آیت 1 تا 15 میں آپ نے دیکھا کہ حضرت زکریا کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ دعائیں اس طرح مانگو، کس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی انتہا دیکھیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے انتہائی قسم حد تک، اور بیوی ان کی بانچ ہے، لیکن وہ اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بیٹا دیتا ہے۔ اس کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش بن باپ کے کس طرح ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کا کیا پیغام تھا جو سارے انبیاء کا تھا۔ وہ نبی تھے، وہ اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں تھے، یہ چیز وہاں پوری طرح کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ اور قیامت تک کے لیے ایک طرف انبیاء کا مقام و مرتبہ کہ وہ انسان ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا مرتبہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی وحی ان کے پاس آتی ہے، لہذا ان کا کوئی اللہ کا بیٹا ہونا کسی نبی کا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، وہ دنیا میں سب سے پاورفل، سب سے اعلیٰ علم کا سرچشمہ، حکمت کا سرچشمہ، اختیار اسی کے پاس، لہذا اس کو کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں کے اس بے بنیاد عقیدے کو اسلام نے یہاں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ہمیشہ کے لیے اور باقی آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتا دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اس بات کو کھول کر بتانے کے بعد اب بتایا کہ ذرا عیسائیوں کو دیکھیں کہ وہ کس قدر ان کے درمیان گروپ بندی ہو گئی، اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس سامنے 37۔ اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں، اس سے پیچھے کوئی بھی 36 آیات تک کوئی سوال ہو آپ کا۔ آیت 37، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ کچھ نے کہا کہ عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے، حضرت مریم جو ہے وہ ان کو بھی ایک مقام دے دیا، پھر روح القدس کو، تو ان میں سے کچھ نے کچھ بلیو کیا، کچھ نے کچھ بلیو کیا، تو اسی وجہ سے ان کے درمیان فرقہ بندی ہو گئی، جس کا یہاں ذکر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ، من مشہد یوم عظیم، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ بڑی تباہی کا وقت ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے۔ یوم عظیم کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں۔ قیامت کے روز۔ قیامت کے روز، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دنیا میں تو انسان، دنیا کیا ہے؟ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور آخرت اس کے جزا اور فیصلے کا دن ہوگا، لہذا آخرت کے دن ان کو سب پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں، بڑے غور سے اس بات کو سمجھیں۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں کہ کیتھولک اور جناب عیسائی، اور پھر عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی، ان کے ساتھ مل کر ایک پتہ نہیں کیا کیا گروپنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا یہاں اس بات کا مقصد کیا ہے یہاں بیان کرنے کا، جلدی بتائیں۔
بڑی ہدایت کی بات ہے اس میں. یہ سب چیزیں ثواب کے لیے پڑھنا نہیں ہے. ثواب اس وقت ملے گا جب ہم اس کو سمجھ کے ان پر عمل کریں گے. تو کیا مطلب ہے اس آیت نمبر 37 کا؟ یہاں کیا ہے؟ رہنمائی ہے، ہدایت ہے ہمارے لیے. بڑے غور سے سنیے. یہاں گروہ بندی کس قدر عیسائیوں میں تباہی آئی، اور آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ ان گروہ بندیوں کی وجہ سے کس قدر دل پھٹے ہوئے ہیں، نفرتیں ہیں. آج مسلمان حکمرانوں کو چھوڑ دیجئے کہ جو وہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ بھگتیں گے غزہ اور فلسطین کے بارے میں. لیکن ان علماء کا بھی حال یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو کے ایک جلوس نہیں نکال سکتے. ذرا غور فرمائیں کہ یہاں تو ان کے لیے جان و مال کی قربانیاں دینا ہم پر لازم فرض ہے، اور یہ اتنے بھی کمزور، اس فرقہ بندی نے کتنا ہمیں کمزور کر دیا ہے. ذرا غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں چیزیں کھول کھول کے بیان کی ہیں. یہ کتاب ہدایت ہے. تو جب اللہ کے دین میں کوئی نیا عقیدہ شامل کر دیا جاتا ہے نا، اللہ کا اللہ کا دین کیا ہے بھلا، اور نیا عقیدہ کیا ہے؟ ذرا مثال سے مجھے بتائیے جلدی سے. اسلام جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، وہ ہے پورا صحیح دین. اور فرقہ پرستی کیا ہے؟ یہ اس کے بعد پھر سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، فلانا فلانا فلانا، یہ سارے گروہ بندیاں ہیں. یہ فرقہ پرستی ہے. اللہ کا دین بالکل وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے. یہاں صرف ایک لیڈر ہے، ایک قائد ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان سے کہتے فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین نمونہ، رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہ تو ہے نا پریکٹیکل. تھیوری میں، اصولوں اور قاعدوں اور ضابطوں میں ہمارا رہنما کون ہے؟ جلدی بتائیں. نبی صلی اللہ کریم علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم، وسلم. خدا کے سوال کو سمجھا کریں. قرآن اور اصول، سنت. قاعدے، ضابطے قرآن مجید ہے، عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سوال سمجھتے نہیں اور جواب فٹ دے دیتے ہیں. لہذا اب ذرا کمال دیکھیں، رب العالمین نے کیا اس قرآن کے ساتھ کیا کرم فرمائی کی ہے. اس قرآن کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے نہ صرف نازل فرمایا بلکہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی. جیسا جن الفاظ زبر زیر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، آپ دیکھ لیں آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے. اگر اللہ یہ نہ کرتا نا اس کی حفاظت، تو بالکل ہمارا حال عیسائیوں کی طرح ہوتا. آپ ایک چرچ میں جائیں، وہاں بائبل پڑھی ہے، دوسرے چرچ میں جائیں تو دوسری بائبل پڑھی ہے. تو آپ دیکھ لیں کتنا بڑا رب کا کرم اور کتنی بڑی ہم مسلمانوں کی بے پرواہی. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا انتظام فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، محدثین نے کمال کر دیا. کہیں کسی دین میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو چھانٹ کے الگ الگ کر دیا ہو. اب یہاں پر کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان آیت کے اندر موجود ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو. اب میں آپ کے سامنے یہود و نصارہ، خاص کر نصارہ کے بارے میں
لکھیں میں آج کے سامنے آیت 116 117 مائدہ، پورا مائدہ آیت 116 اور 117 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ اب ذرا ان عیسائیوں کا کیا حال ہوگا، یہ ہے منظر جو قرآن پیش کر رہا ہے آخرت میں، اور آخرت میں ذرا بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ خود سوال، کیونکہ پہلی بات سن لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، انبیاء سے سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچایا یا نہیں۔ اس پر ان کو گواہی پیش کرنی ہوگی انبیاء کو۔ امتوں سے سوال ہوگا کہ وہ پیغام جو انبیاء نے تمہیں اللہ کا دیا، جو کتاب میں بھی تھا عمل تھیوریٹیکلی اور عملاً اس نبی نے کر کے دکھایا، تم نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ وہاں اگر کامیابی ہوگی تو اس پیغام پر، اس طریقے پر عمل کر کے جس پر اس نبی نے کیا۔ ہمارے لیے قرآن کتاب ہے اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم نے ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس سے بے اتنائی برتی، جو آج ہم برت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، تو دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم، یہ مقدر ہوگی ان لوگوں کا جو اس پیغام کو سے عملاً یا فعلاً انکار کریں گے۔ کوئی سوال؟ آپ ذرا آخرت کا منظر دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہ سورہ مائدہ کی 116 اور 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس سے؟ عیسیٰ ابن مریم سے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا، اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے بعد میری ماں کو اور مجھے اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا لینا؟ ذرا سوال سنیے، اور قرآن نے کس طرح یہاں بالکل وہ منظر پیش کر کے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سوالوں کا جواب دے دیا کہ کس طرح تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کس طرح حضرت عیسیٰ کی مثال پیش کر کے کہ دیکھیں عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں۔ کیا ایسا، کیا تم نے یہ بات کہی تھی لوگوں سے کہ تم میرے بعد مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا؟ قال سبحانک، اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ؟ قال عیسیٰ علیہ السلام قال کہیں گے سبحانک، آپ تو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہیں، اللہ تو پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ میں خلاف حق کوئی بات کروں۔ آگے سنیں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی بات کہی ہوتی تو وہ آپ کے علم میں ہے۔ ذرا دیکھیں کہ اللہ کا علم کتنا باریک بینی سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں سنیں، تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں بھی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، ولا اعلم فی نفسک، اور جو آپ جانتے ہیں مجھے اس کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی عالم غیب ہیں۔ اور اب سنیں بڑے غور سے، کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان کو سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا۔ یعنی میں نے تو ان کو صرف وہی کہا جو آپ نے حکم دیا۔ وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربی، وہ میرا بھی پروردگار، مالک، آقا اور حاکم ہے، وہ ربکم، اور تمہارا بھی مالک، حاکم اور الہ ہے۔
یہ بالکل وہی بات ہے جو سب انبیاء نے کہی ہے. ذرا غور فرمائیں کہ قیامت کے منظر سامنے رکھ کے سمجھانے کا حق ادا کر دیا کہ یہ ہیں وہ آخرت کے سوالات، خاص کر عیسائیوں کو بتا دیا. اور آپ اگر یہاں دیکھیں نا، یہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ذرا غور کریں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح صاف صاف بتاتے ہیں، اور مجھے بتائیے کہ یہاں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کوئی رو رعایت کر رہے ہیں حق بیان کرنے میں. صاف بتا دیا. کیا بتا دیا؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے ان سے صرف وہی بات کہی جو اس کا آپ نے مجھے حکم دیا. وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس ایک اللہ کی عبادت کو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. وما كنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں تو ان کو پہ گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان کے اندر موجود تھا. فلما توفیتنی، جب تو نے اے اللہ مجھے موت دے دی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پورے کا پورا، کنت انت رقیبا علیہم، تو آپ ہی ان پر نگہبان تھے. وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز کی گواہی آپ ہی حاضر ناظر ہیں، لہذا آپ ہی ہر چیز پر گواہ ہیں. یہ کتنی بڑی کلیئر بات ہے. اور آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچانے کا حق ادا کیا. آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ آخری حج جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کے ساتھ حج کیا، اور آپ نے وہاں گواہی لی سب حاضرین سے کہ کیا آپ نے کہا کیا میں نے پہنچا دیا؟ حل بلغت، تو ساروں نے بیک وقت گواہی دی کہ بے شک آپ نے اللہ کے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں قیامت کے مناظر دکھا کے سمجھا رہی ہیں کہ دنیا میں تم کیسے رہو، اس لیے کہ یہ ہیں وہ واقعات جو آخرت میں تمہیں پیش آنے ہیں. اور سب سے گمراہی میں پہلے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا عیسائیوں میں تھی، تو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ گواہی آپ کے سامنے ہے. اور بالکل اسی طرح یہ گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی جائے گی اور ہم سے بھی پوچھا جائے گا. اور ہماری دوہری ذمہ داری ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے خود عمل کرنے کے بعد؟ جلدی بتائیں. دوسروں کو نیکی کا حکم دین دینا کو اور برائی سے پھیلانا. منع کرنا. یہ دین حکم دینا نہیں، یہ دین کی دعوت ہم نے منو ان، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہنچایا ہے، ہم بھی اس کو اسی طرح آگے پہنچائیں. کوئی سوال؟ آیت 137 اور یہ جو مائدہ کی 116 اور 117 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کوئی سوال؟ سر جی یہاں اب یہ کتنے کھلے لفظوں میں بیان ہو گیا کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا. یہاں موت کا تو ذکر ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا. دیکھیں یہاں آپ ایک لفظ ہے توفیتنی. توفا کا مطلب ہوتا ہے پورے کا پورا قبضے میں لے لینا. پہلے بات کو پوری طرح سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے کا پورا قبضے میں لے کر اٹھا لیا. سر جی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا روح اور جسم کے ساتھ پورے کا پورا قبضے میں لے لیں. اور کیا؟ جی پورے کا پورا کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ روح الگ، جب روح نکل گئی تو پھر تو بندہ موت پورے کا پورا کہاں رہ گیا، اس کا جسم رہ گیا. جزاک اللہ. بڑے غور سے سنیں یہ قرآن، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں. یقین مانیں انسان کو اللہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا فرماتا ہے جو کسی کتاب میں نہیں ملتی. میں نے پروفیشنلی دنیا بھر کی کتابیں پڑھی ہیں، اس لیے کہ مجھے پڑھانا پڑتا تھا، اور میں پوری تیاری کرتا تھا، ساری چیزیں جتنی بھی اس سے متعلق ہوتی ہیں اس پڑھ کے جاتا تھا. لیکن یقین مانیں
واللہ اللہ تعالیٰ کس طرح صاف بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے جیسی اس کی اتنی فوقیت ہے، حدیث میں آتا ہے جیسے اتنی بڑھ کر ہے یہ کہ ساری دنیا کی کتابوں سے بڑھ کر ہے یہ، اس لیے کہ جو بصیرت اس قرآن میں ہے، ایک ایک آیت کو دیکھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں کہ انسان کو نہ صرف اس دنیا بلکہ آخرت کے سارے معاملات بھی کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے قرآن۔ یہ دنیا کی ساری جو ڈگریاں ہیں نا، سوائے چند روزہ دنیا کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے ہم لگ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھیے، یہ آخرت کے مناظر ہمارے سامنے اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ آپ یاد رکھیں کہ تمہیں ان مراحل سے گزرنا ہے۔ آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسمع بہی و ابصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسمع، خوب کان کھول کر سنو، و ابصر، اور آنکھیں کھول کر دیکھو، یوم یاتون یوم یاتون، جب تم اس دن ہمارے پاس یاتوننا یوم یاتوننا یاتوننا، یاتوننا، سوری یہ میرے پاس غلط پرنٹ تھا، یوم یاتوننا، جب تم سب کو اکٹھا لے آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، تو آج کے دن جو آپ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، آپ سب کو ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہونا ہے۔ تو یہاں ظالموں کو کس قدر انذار اور تنبیہ ہے کہ خوب کان کھول کے سن لو، خوب آنکھیں کھول کے دیکھ لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کرے گا، اور جمع کر کے پھر جو ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ ذرا غور فرمائیں کس قدر وارننگ ہے کہ قیامت کے دن اچھی طرح لوگ جان لیں گے کہ حقیقت کیا تھی، اور پھر خاص کر کیونکہ یہاں بیان ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ کا، تو یا ان کو پتہ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے یا اللہ کے بندے تھے، یہ ان کو اس دن بالکل کلیئر ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آیت 39 بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانذِرْهُمْ، ہائے ہائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وارننگ دے دیجئے، ان کو ڈرائیے، انہیں انذار کیجئے، یوم الحسرہ، کس دن سے؟ اس دن سے جس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے، یوم الحسرہ، بڑی انسانوں کو حسرت ہوگی اس دن۔ کس بات کی حسرت ہوگی؟ ہر آدمی کو حسرت ہوگی، نیکوں کو بھی اور بروں کو بھی۔ کیا حسرت ہوگی؟ جلدی بتائیں۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، نیکوں کو کیا ہوگا؟ سر جی وہ سب کہیں کو گے نیک اور کام زیادہ نہیں کرتے۔ اور زیادہ عمل ہاں، کرتے۔ یہ سمجھیں بات کو، ایک بات پکڑ لی اور اسی کو اللہ نیکوں کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے اس سے زیادہ دنیا میں کیا ہوتا اور آج ہمیں اعلیٰ ترین درجے ملتے۔ تو اس دن یوم حسرت قرآن کہتا ہے تو سوچیں 1000 بار کہ حسرت ہر ایک آدمی کو ہوگی، نیکوں کو بھی کہ انہوں نے ابھی بھی عمل کم کیا اور زیادہ کر سکتے تھے، لہذا آج موقع ہے آپ کو اور مجھے کہ ہم عمل کثرت سے کریں۔ اور بروں کو حسرت تو ہوگی کہ وہ جب جہنم کو بھڑکتی ہوئی آگ سامنے دیکھیں گے، ادھر حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اعمال ہیں جو مجھے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں لے کے جائیں گے۔ وہ خوفناک اور ہولناک منظر دیکھ رہا ہوگا، اس لیے اس کو بڑی حسرت ہوگی۔ اور آگے آیت کا نیکسٹ ٹکڑا پڑھیں، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اس دن، ہاں، جب کہ فیصلے کا دن ہوگا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ دنیا موقام ہے، دنیا میں وقت ہے ہم توبہ طائب ہو کر پوری طرح اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، اور ہم یہ جو پارشل دین ہے نا، جزوی عمل، یہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آیت بقرہ کی آیت
85 मैंने आपसे कहा है, आप याद कर लें। तो यौमुल हसरत से मुराद वही दिन आखिरत का अजीम दिन है। उस दिन आंखें तो सबकी खुल जाएंगी, लेकिन तौबा और इस्लाह और सही और अमल के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे जो आज खुले हैं दुनिया में। जो लोग आज गफलत में पड़े हुए हैं, ईमान नहीं ला रहे, वो हसरत से कहेंगे कि काश इस इनको दुनिया में फिर जाना नसीब हो और वो ईमान और अमल साले की जिंदगी गुजारें। किस कदर कुरान ने खोल के वहां के मनाजिर हमारे सामने रख दिए ताकि आज हम अपनी इस्लाह कर लें। ये थी आयत नंबर 39। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? कुरान जब समझ के पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला इंसान को बिल्कुल वाज़े तौर पे बता देते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला आयत नंबर 40 में फरमाते हैं, इन्ना नहनु नरिसल अर्दा व मन अलैहा। आखिरकार हम जमीन और इसकी जितनी चीजें हैं उसके वारिस होंगे। व इलैना युरजाऊन, और सब हमारी ही तरफ पलटाए जाएंगे। अच्छा, अब जरा दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहनु नरिसल अर्दा व मन अलैहा, जमीन और जो कुछ उस पर है उसके वारिस हम हैं। आप देख रहे हैं, हमारे बाप मरते हैं तो हम वारिस, बाप दादा मरते हैं तो बाप वारिस। तो मतलब ये है कि ये विरासत चलती चलती, और जब क़यामत बर्पा होगी तो सारे इंसान खत्म हो जाएंगे ना। तो ये सारी जमीन और आसमान और जो कुछ इसके अंदर है वो किसका होगा? उस वक्त कौन वारिस होगा? अल्लाह अल्लाह ताला पाक सर। ये बात समझें। ये इसीलिए कुरान इसको कहते हैं मता। ये जरूरियात जिंदगी हैं जो चंद रोजा हम जिंदा हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जब मर जाएंगे सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। और आखिरत में जब क़यामत बर्पा होगी, कोई किसी चीज का वारिस नहीं होगा। ये बिल्डिंग, ये कोठियां, ये मुरब्बे, ये कारें, ये सब कुछ यहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, अगला हिस्सा है वह इलैना युरजाऊन, और ये सब हमारी तरफ पलटाए जाएंगे। ये क्या चीज है? जल्दी बताएं। काश हम समझ के पढ़ें। वह कि आखिरत इलैना का युरजा, गौर से सुनिए अब। वह इलैना युरजाऊन, आखिर पलट के हिसाब व किताब जो कुछ हमने किया है उसका अल्लाह के यहाँ वहां देना है। सबसे पहले आखिरत की याद दहानी। ये बड़ी अहम याद दहानी है कि बंदे, तू दुनिया में जिस तरह भूला हुआ है ना, तुमने आखिरत में अल्लाह ही के पास वापस जाना है और वो तुमसे दुनिया की एक एक हरकत का हिसाब लेगा। और सिर्फ आखिरत की याददहानी नहीं है, ये बशारत है उन लोगों के लिए जो दुनिया को गुजार रहे हैं आखिरत को सामने रख कर, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी कर रहे हैं, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिस तरह सहाबा और साबियात ने की। उनको खुद के लिए खुशखबरी है। और व इलैना युरजाऊन, उन तमाम लोगों के लिए वार्निंग है, इंजार है, तंबीह है जो दुनिया में अल्लाह की पर ईमान नहीं लाते, कुरान और रसूल पर ईमान नहीं लाते। बात को समझें, गौर करें। ये अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर मानों का समुंदर है। ये जो इलैना युरजाऊन है ना, बड़ी कमाल की बात है। जमीन और आसमान, सारी जमीन और अहले जमीन, सब का मालिक अल्लाह होगा, सब की पेशी उसके सामने होगी और उसका फैसला सब पर नाफिज होगा। वहां कोई किसी की कोई मदद नहीं कर सकेगा। कुरान दूसरी जगह पे साफ साफ कहता है कि अल्लाह ताला के सामने हर आदमी बेबस हो। वहां ना कोई लेन देन होगा कि दे दे के कोई जान छुड़ा ले, कोई सिफारिश नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अमल
ایمان اور عمل صالح، یہ ہے وہ چیز جو وہاں کرائٹیریا ہوگی کامیابی کا. کوئی سوال یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ ذرا بڑے غور سے ایک بات کو سنیے. میں نے آپ کے سامنے آیت 37، 38، 39 اور 40 4 آیتیں پڑھی ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تا 25 میں حضرت زکریا کی دعا اور اس کے نتیجے میں حضرت یحییٰ کی ولادت اور اس کی تفصیلات، اور اس کے بعد آیت 16 سے 36 تک کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے ان کو فرشتہ بھیجا کہ دیکھو، ان کو خوشخبری دی کہ تمہارے بیٹا ہوگا. وہ پریشانیاں ساری جو ایک شریف نیک پارس عورت کو لاحق ہوتی ہیں، قرآن نے ان کو کھول کھول کے بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ہر تکلیف، ہر مصیبت کا کس طرح مداوع کیا، کس طرح ان کے سامنے ایک بہترین نبی بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور پھر کس طرح حضرت عیسیٰ نے جب وہ لے کے آئیں تو لوگوں نے سوال اور ان پہ بوچھاڑ کر دی، تو کس طرح حضرت عیسیٰ بول پڑے. وہ ساری تفصیلات آپ سن چکے ہیں. اب اس کے بعد ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے ان چاروں آیتوں میں بتایا کہ لوگوں، آپ گھڑے نہیں، دین کے نئی باتیں مت داخل کریں. دین وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا قرآن میں، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. اس دین سے جب بھی ہٹو گے تم فرقے بازی، تفرقہ بازی میں ہو جاؤ گے، اور تفرقہ بازی تمہیں دین سے دور لیتی چلی جائے گی. تم شیطان کے شکنجے میں چلے جاؤ گے، اور پھر تمہارا حال وہی ہوگا جو آپ اور میں اپنی آنکھوں سے امت کا دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی نصیحت ہے ان 4 آیتوں میں کہ تم نصارہ کی طرح نہ ہو جانا. کیوں؟ اور پھر ان کا آخرت میں بھی ہمیں منظر دکھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ان نصارہ کے بارے میں کیا کہیں گے. تو یہ سب آج ہمارے لیے ان چیزوں میں بہت بڑا سبق ہے. جس دنیا کے پیچھے انسان پاگل ہو رہا ہے نا، اللہ کہتے ہیں اس کے وارث تو ہم ہیں بالآخر. تم تو دیکھتے ہو کہ تم مرتے ہو تمہاری اولاد وارث، وہ تمہاری اولاد مرتی ہے تو اس کی اولاد وارث، حتیٰ کہ قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی تنہا وارث ہوگا اللہ. اور پھر تم سب کو اللہ اپنے پاس اکٹھا کر کے تم سے حساب لے گا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے جو یہاں، اور کتنا بڑا انذار اور وارننگ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. یہ تھا مضمون آیت 40 تک. اب جب نصارہ اور یہود و نصارہ کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہے، سورہ بقرہ میں بھی دیکھا ہے اور یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں آتا ہے؟ جلدی بتائیں. سر حضرت سر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جو اہل مکہ تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے دیکھیں سوال پہلے سمجھا کریں. سوال میں نے کیا ہے کہ جب بھی یہود و نصارہ کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن خود کرتا ہے. آپ اس جواب اس تک محدود رہے نا، آپ وہاں کیوں چلے جاتے ہیں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن وہ سوال کا حصہ وہ نہیں ہے. سر کہ یہود اور وہ نصارہ ابراہیم علیہ السلام دعویٰ کو کرتے ہیں کہ جدید سمجھتے ابراہیم تھے. ہمارے ہیں. ہر ایک اور گروہ کہتا ہے کہ ہمارے ہیں. ڈاکٹر صاحب اتنی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی ہم تو ڈائریکٹ ڈیسینڈنٹ ہیں حضرت ابراہیم کے. کیسے؟ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب. یعقوب کا پہلا نام اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ. تو سارے یہ آج اسرائیلی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اسی حضرت یعقوب کی نسبت سے کہتے ہیں. نصارہ بنی اسرائیل ہی تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے وہ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ
عیسائی ہو گئے یا نصارہ ہو گئے، اور باقی اسی اپنے دین پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہ تم سنو، تم دونوں اپنے آپ کو کہتے ہو کہ جی ہم تو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں، اور بدبختو یہ تو دیکھو کہ حضرت ابراہیم خود کیا تھے، کس طرح انہوں نے بت پرستی کی مخالفت کر کے اور ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، کس طرح توحید پہ قائم و دائم رہے، عراق سے ہجرت کی مصر، مصر سے فلسطین، فلسطین سے سعودی عرب، مکہ، تو وہ تو توحید کا گھر تعمیر کیا مکہ میں، تم اس سے نسبت ظاہر کرتے ہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ یہودیوں سے کہا تم نے شریعت موسوی کا ایسا استحصال کیا، ایسی خلاف ورزیاں کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو وہ اگر آپ کو سمجھنا تو جو کچھ انہوں نے یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا نا، ہم بالکل قرآن کے ساتھ اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں آج۔ سمجھیں بات کو۔ سر جی ہم وہ آیت بھی ہے کلمہ، نا، بڑے غور سے سنیں، ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن اس نبی کے ہر حکم کی خلاف ورزی کی انتہا کر رہے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سر جی نہیں سر، بالکل 100% صحیح ہے یہ۔ تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے، قرآن ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم کا قرآن میں کثرت سے ذکر ہے، اور پھر رب ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے، سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اللہ حکم دے اور انسان اپنے لخت جگر پہ گلے پر چھری چلا دے۔ یہ حضرت ابراہیم ہی کا کمال ہے، اور حضرت اسماعیل کا بھی کمال ہے کہ وہ جب حضرت ابراہیم ان سے لڑکپن میں ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابو جان افعل ما تؤمر، کر گزریے جو کچھ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ ابھی ذکر آئے گا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا، تو وہاں غور سے سنیے گا۔ اب ذرا آپ ان آیات کو پڑھیں گے نا 41 تا 50، تو یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اگر کوئی 40 تک کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو۔ وہ اتنی اللہ کے ایسے مثالی فرمان بردار ہیں، توحید کے ایسے داعی ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ذرا ان کو سناؤ بات۔ انہو کان صدیقا نبیا، کیا الفاظ ہیں، ذرا غور کریں کہ بے شک وہ ایک سچے یا راست باز انسان اور ایک نبی تھا، انہوں نے نبی ہونے کا بھی حق ادا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جو اصل میں ہوا پتہ کیا، انہوں نے بائبل کو اور تورات کو جب اس میں تبدیلیاں کی نا، تو حضرت ابراہیم کی جو وہاں سیرت پیش کی گئی ہے وہ نہیں ہے جو حقیقی سیرت ہے۔ قرآن نے اس کو بھی بالکل کھول کھول کے بیان کر دیا۔ تو بائبل کے جو مرتبین تھے نا، جنہوں نے بائبل کو بعد میں مرتب کیا، تو انہوں نے انبیاء کی سیرتوں کو بڑا داغدار بنایا ہے۔ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے اگر چیزیں رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو قرآن نے اس چیز کو بھی کھول کے اور حقیقت بیان کر دی ہے تاکہ تا قیامت کوئی شبہ نہ رہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا قدریں، کتنے قدردان ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 124 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ،
تو انہوں نے اس کو بہترین انداز میں پورا کیا. جب ان کی دیکھیں نا، عراق میں آگ میں ڈالا جانا، پھر اتنی لمبی ہجرت، اس وقت سفر کے بھی ذرائع نہیں تھے، پھر اس ہجرت کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دینا اور ان کا پورا کر دینا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. جب یہ پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پھر انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اللہ 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 فرماتے ہیں کہ میں اب پوری انسانیت کا آپ کو امام بنا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری انسانیت کے امام. قرآن اسی انداز میں ان کو ایڈریس کرتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اپنے فکر مند ہیں اپنے خاندان کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے مجھے تو امام بنا دیا. تو فرماتے ہیں قال، حضرت ابراہیم نے عرض کیا ومن ذریتی، اور کیا میری اولاد کو بھی یہ مقام مل گیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. امامت اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتہ ہے وہ بے عیب ہستی ہے، تو اگر اولاد کا وعدہ اس لیے نہیں کیا کہ جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ یہ میرا عہد نہیں ہے. میرا عہد صرف اور صرف ان لوگوں سے ہے جو میرے پکے سچے فرما بردار ہوں، جو مسلم ہوں. اچھا، حضرت ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ بھائی میں نے ظالموں کو تو امامت دینی نہیں ہے، تو جب وہ دعا مانگتے ہیں نا، دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ ان کو بہترین پھلوں کا رزق دے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ بھی گزارش کرتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کو پتہ چلا کہ اللہ تو صرف مسلمانوں مومنوں پر مہربان ہے، تو وہاں بھی دعا میں بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے جو مسلمان ہیں ان کو رزق دے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہاں تو میری عام ہے یہ نعمتیں. کیوں؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آخرت میں فیصلے ہوں گے، تو یہاں میں ظالموں کو بھی دوں گا. تو آپ دیکھ لیں وہ جو نعمتیں ثمرات کی جو آج بھی وہاں بڑی اب ڈھیروں ہے، آپ حیران ہوں گے. میں نے وہاں کیلیفورنیا کا سیب دیکھا، افریقہ کا کیلا اتنا بڑا اور موٹا دیکھا، تو میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ زندہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اچھا، یہ تھی آیت 41 جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت 42 میں کہ وہ ان کے ڈائلاگ اپنے باپ کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ڈائلاگ اپنے باپ کے ساتھ، اور دیکھیں کس قدر ان میں اللہ کا نبی کتنا صاف ستھرے دل کا انسان ہے. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، لم تعبدو، تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. تم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو، نہ ان کو سماعت ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس بصارت ہے، تو کیوں آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، اور یہ آپ کا کچھ بھی کام نہیں بنا سکتی. یہ بت جو ہیں یہ نہ سماعت، نہ بصارت، نہ عقل، نہ فہم، تو یہ کیوں پوجا کرتے ہیں آپ ان کی؟ یہ کون سی آپ کی بگڑی بنا سکتے ہیں؟ ان میں تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. آگے بڑی پیاری بات ہے، یہ تو تھی نا آیت 42. یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. یہ کون سا علم ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ وہی کا نبوت علم وہی وحی. کا علم. ایکسیلنٹ، یہ علم وحی ہے.
یہ برحق علم ہے اللہ کا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اس کی طرف سے ہے جس نے یہ پوری خلقت تخلیق لی ہے۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو تیرے پاس نہیں آیا، فتبعنی، میری اتباع کرو۔ ہر نبی کہتا ہے کہ میری اتباع کرو، اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہوں، انا اول المسلمون، میں پہلا مسلمان ہوں، پہلا آدمی ہوں جو اس شریعت جو میں لے کے آیا ہوں اس کا تابع میں ہوں۔ تو فرماتے ہیں فتبعنی، اے میرے ابا جان میری اتباع کیجیے، اہدیکا صراطا سویا، تو میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ تو سیدھا راستہ کس کا راستہ ہوتا ہے؟ نبی کا راستہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے سیدھا راستہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ڈائریکٹ بتایا ہوا راستہ ہے۔ نبی جو کچھ بتاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آیت 43 پر کوئی سوال؟ آیت 44، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان تو اپنے رحمان کا، اللہ رحمان الرحیم کا نافرمان ہے۔ اچھا، اب دیکھیں جو بتوں کی پرستش ہے نا، وہ در حقیقت شیطان کی پرستش ہے۔ پرستش کیا ہوتی ہے بلا جلدی بتائیں؟ سر عبادت، عبادت کی ایک قسم ہے پرستش، وہ کیا ہے؟ پوجا سر، پوجا، پوجا کیا ہے؟ آپ کو دیکھیں یہ چیزیں مجھے بڑی کلیئر مثالوں سے پتہ ہونی چاہیے۔ سر ظاہری طور پہ جیسے عبادت کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ بالکل irrelevant بات کر رہے ہیں۔ پرستش و پوجا کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا مطلب ہے، سنیں، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا، اس کی ایک قسم، بندگی کی ایک قسم پرستش و پوجا ہے، وہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جو سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، وہ جو چکر لگاتا ہے بیت اللہ کے، وہ جو صحیح کرتا ہے اس کے سامنے اور یہ دعائیں مانگتا ہے، یہ روح ہے، یہ ہے پرست پوجا۔ اور بتوں کی کیا چکر کر جو لگاتے ہیں کافر بتوں کے گرد، جو ان سے دعائیں مانگتے ہیں، جو ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ ہے ان کی پرست پوجا۔ پرست پوجا میں کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ انوالوڈ ہے؟ وہ ہے محبت کی انتہا۔ دیکھیں، آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ گھر جس کے گرد آپ چکر لگا رہے ہیں نا، یہ کوئی پتھر اینٹ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ اس لیے آپ محبت کی شدت میں چکر لگاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سب سے اعلیٰ میرا رب ہے، اور میری اور آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں؟ انتہائی پستی اور ذلت کی۔ یہ ہے پرست پوجا، کہ عبادت کا وہ حصہ جس میں انسان انتہائی محبت سے آرزوئیں، دعائیں پیش کرتا ہے اور سجدے اور رکوع کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ چیز کو پوری طرح کلیئرلی سمجھیں تاکہ ہم اس کے مزے لیں۔ کبھی آپ رکوع اور سجود کی حالت کو دیکھیں اور آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو معنی دیکھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ پرست پوجا کیوں ہے۔ یہ بالکل یونیک عمل ہے جس میں ہم اپنی عقیدت، اپنی محبت کا ٹھیک ٹھیک اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر جی، سبحان اللہ، اتنی عاجزی اس رب کے بغیر کس کی آگے کر سکتا ہے کسی انسان؟ کے، کوئی بالکل اور آپ نے نہیں اس ٹھیک، کا۔ بالکل آپ نے ٹھیک، کاش ہم اس کیفیت کو سمجھیں
اس کو اپنے دل و دماغ میں تازہ کریں، آپ یقین مانیں دن بھر آپ پر وہ کیفیت طاری رہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں یا عبد لا تعبد الشیطان، کہ شیطان کی جو ہے عبادت نہ کرو۔ تو یہاں اگر اس کا پرست پوجا کریں کا مطلب لیں عبادت کا، تو بھی وہ اللہ کو کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تو آپ شیطان کے کہنے پر ان بتوں کی پوجا کریں جو اپنے ہاتھ سے گھڑے ہیں آپ نے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ جب رب نے حکم دیا کہ سجدہ کرو انسان کو، فرشتے سجدے میں پڑ گئے اور یہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ڈے ون سے نافرمان ہے، اور پھر انسان کا دشمن اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ آپ ذرا مجھے اختیار تو دے دیں، پھر دیکھنا میں ان کو کس طرح جہنم میں لے کے جاتا ہوں۔ تو اس سے بڑا دشمن ہمارا کون ہوگا جو ہمیں جہنم میں لے کے جائے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو اجازت دے دی؟ جلدی بتائیں۔ جی، اس سے مہلت مانگی تھی اللہ سے، پھر اللہ نے اسے کیوں مہلت دی۔ مہلت دی؟ آپ کے امتحان کے لیے سر ہماری انسان کی آزمائش آزمائش کے لیے۔ ہماری آزمائش کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے، دیکھیں نا، آزمائش تو جب ہوتی ہے جب آپ کے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں، نافرمانی کا بھی اور نیکی کا بھی۔ اب بات کو سمجھیے ذرا، نیکی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ست ان کو نمونہ بنا کے بھیج دیا۔ یہ ہے آپ کے سامنے ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم۔ اب اس سے ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی تاکہ اس بندے کا امتحان ہو کہ وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے یا اس سے منحرف ہو کر گمراہیوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ ڈیوٹی شیطان کی اللہ نے لگائی، اس کو اجازت بھی دی اور اس کو وہ سارے حربے بھی دیے جو انحراف کرنے کے لیے ضروری تھے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور آج کا انسان اسی دشمن ازلی کو اپنا سب سے پیارا دوست بناتا ہے، اور پھر قیامت کے دن کس طرح وہ کہے گا؟ اب قرآن صاف بتا دیتا ہے، کہتا ہے میرے پر تو کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں دعوت دی، تم آ گئے، اب بھگتو تم۔ شیطان کو اچھی طرح سمجھیے، اپنے دشمن کو پہچانیں گے ٹھیک ٹھیک، اس کے ٹیکٹکس، اس کے سارے حربوں کا آپ کو یقین ہوگا۔ میں آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ شیطان کے حربے کیا ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو آگے فرمایا آیت 45 میں، یا ابت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کافر باپ کو جو ان کو دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہیں جلا وطن کر دوں گا، پھر بھی کس طرح نبی اپنے باپ کا ادب کے حوالے سے کتنا کیئرفل ہوتا ہے۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، این یمسک عذاب من الرحمن، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ کیوں؟ کہ شیطان کا پجاری ہوتا ہے، جو شیطان۔ اچھا، آج ہم شیطان کو سجدے تو نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے عبادت کرتے ہیں شیطان کی؟ آج کا انسان بھی شیطان کی عبادت کر رہا ہے، تو عبادت پھر کیسی ہوئی؟ حالانکہ نہ ہم اس کی پرست پوجا تو نہیں کرتے۔ اطاعت کرتے ہیں سر۔ ہاں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ عبادت کا ایک معنی اطاعت بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں بجان مبتلا نہ کر دے، کیونکہ آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ تو مجھے ڈر ہے کہ آپ اگر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کس قدر قرآن نے وارننگ دی ہے شیطان کے بارے میں۔ اب ذرا
ان کے باپ کی بھی کتنے برہم ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنیں غور سے. قال، ابراہیم کے علیہ السلام کے باپ نے کہا راغب انت ان آلہتی یا ابراہیم. تو باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا. واہجرنی ملیہ، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ. یہ تھا بت پرست باپ کا جواب. کس قدر عقیدت ہے ان کو اپنے بتوں سے، اور کس قدر اپنے بیٹے جو نبی ہے، جس کا سیرت و کردار مثالی ہے، اس سے کس طرح جس دعوت اللہ کی برحق کی دعوت دے رہا ہے اس سے انکار کر کے، اور شیطان کے بھرے میں آ کر کیا جواب دیتے ہیں، ذرا اس پہ غور کیجیے. آیت نمبر 47 پھر دیکھیں کتنے نرم دل ہیں. قرآن کہتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے. آپ کو ثبوت مل رہا ہے. قال، حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیک، اے ابو جان آپ پر سلامتی ہو. اور پھر دیکھیں انتہا دیکھیں، سأستغفرک لک ربی، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. دعائیں مانگتے ہیں نا بعد میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ ابراہیم باز رہو. وہ مشرک تھا، تو آپ نے جو ہی اللہ نے وارننگ دی آپ نے اس کے لیے دعا چھوڑ دی. لیکن کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، یہاں انہی الفاظ میں استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دیں. ان کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. تو اس سر جی انہو ہے، انہو کان ربی حفیہ. سوری انہو کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو نبی کا رب سے تعلق دیکھ لیں، پھر ان کے باپ کو کس طرح وہ اتنی ڈانٹ جو اوپر دیکھتی ہے، آپ دیکھا ہے آپ نے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں. سبحان اللہ. اچھا، ایک اسی کے بارے یہ انہی کے جو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے نا، اس کا پھر آپ کو سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 4 ہے، لکھ لیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4. لَأَسْتَغْفِرُكَ لَكَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں تیرے لیے ضرور معافی مانگوں گا. لیکن آگے فرماتے ہیں وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں. نبی خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں اپنے نافرمان باپ کو بھی بچانے کا حق میرے پاس نہیں ہے، لیکن دعا میں ضرور کروں گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت ابراہیم کی. کوئی سوال یہاں تک؟ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، ذرا غور سے لکھ لیں اپنے پاس. سورہ شعراء 26 نمبر پر ہے، آیت 86 تا 89. بڑے غور سے سنیے، کمال کی آیت ہے ہدایت کے نقطہ نظر سے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وَاغْفِرْ لِأَبِي، اے اللہ میرے ابو جان کو بخش دیجئے. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں لوگ. یوم لا ينفع مال ولا بنون. بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے. وہ دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے نا، یوم لا ینفع، کوئی چیز نفع اس دن نہیں دے گی. معلوم چاہے وہ مال ہو دنیا کا، یا ولا بنون، نہ اولاد کوئی فائدہ دے گی. تنہا انسان نے پیش ہونا ہے، اور کیا چیز اس کی کامیابی کا ذریعہ ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح.
بہت اچھی طرح نوٹ کریں، کیا بات ہے جو اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں۔ اللہ، ہاں، نہ مالا کام آئے گا نہ اولاد، کیا کام آئے گا؟ اللہ من آت اللہ بقلب سلیم، صرف نجات وہ پائے گا جو اپنے رب کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر، قلب سلیم۔ یہ قلب سلیم کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، وقت پورا ہو رہا ہے۔ فطرت کے سر مطابق جو فطرت کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ فطرت جو حق پر قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا، تو وہ دل جو فجور کو کبھی کمٹ نہیں کرتا، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور تقوی پہ قائم رہتا ہے، وہ ہے قلب سلیم۔ تو یہ قلب سلیم جو دنیا میں انسان نے اپنے دل کو پاکیزہ بنایا۔ دل کیسے پاکیزہ بنے گا؟ قرآن و سنت پر عمل کر کے۔ کیوں؟ قرآن و سنت پر عمل کرے گا تو برائیوں سے بچے گا اور نیکیاں کرے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب دنیا اور آخرت میں وہ ہوا من تزکا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ ہم قرآن آمین سنت، ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ ہمارا قلب سلیم رہے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، سر جی قلب میں سلیم کے، سنیں غور سے، قلب سلیم کے مقابلے میں دوسرا دل جو برا ہوتا ہے اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قلب اسیم۔ کیا کہتا ہے؟ گناہگار دل جو نافرمانیاں کرتا ہے۔ کل میں آپ کو دل کی کچھ قسمیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے اور ہم کل سے آیت 48 شروع کریں گے انشاءاللہ، اور ابھی حضرت ابراہیم کا ذکر چل رہا ہے۔ انشاءاللہ سر۔ کوئی سر چیز، جی جی میں نے ایک فرمائیں۔ بات کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ میرے رب نے مجھے فضیلت دی ہے، میں پرسوں جا رہی ہوں عمرے پہ، کل انشاءاللہ میں کلاس لوں گی اور پھر باقی زندگی رہی تو آ کے انشاءاللہ۔ تو آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ مجھے بہت ہمت طاقت دے اور میں سارے جو میرا دل چاہتا ہے اسی طرح سچے دل سے سارے کام انجام دوں۔ بہت طاقت آمین، میرا رب مجھے دے۔ آمین ثم اللہ آمین۔ پاک آپ کو ہمت توفیق دے، اللہ بہت تعالیٰ زیادہ۔ آپ کو اس کو آپ کے جو سفر ہے اس میں خیر و برکت، وہاں آپ کے سارے ارکان جو ادا کریں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور آمین آپ کی آمین واپسی بخیریت۔ آمین۔ اور میں ہم سب کے سب لیے کو دعا اپنی کروں گی، دعاؤں میں سب کے لیے یاد کروں گی رکھیں۔ انشاءاللہ، سب ارے کے جی لیے کی کروں دعا گی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلائے۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی انشاءاللہ، کل کی لوں گی کلاس انشاءاللہ، جزاک پرسوں اللہ، صبح صبح جانا ہے اللہ آپ کو الحمدللہ۔ بہت جزائے خیر دے۔ اللہ آپ کے سارے ارادے جو ہیں نیکی کے، آمین سفر کے، وہاں کے ارکان کے، سب اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبولیت عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ، بہت اللہ شکریہ۔ تعالیٰ ملک پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو آمین شفا دے، آمین اللہ تعالیٰ آمین ہر آدمی جس مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ ربنا آمین ثم تقبل آمین۔ منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔